الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل اللہ البیع وحرم الربا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، گزشتہ جمعۃ المبارک کو کاروباری شراکت اور شیئرز کے حوالہ سے چند ایک شرعی احکام اور مسائل آپ کے سامنے عرض کیے۔ اسی سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے آج بھی اسی عنوان پر چند ایک گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زبان پر جاری و ساری فرمائے۔ کاروباری شراکت میں آپ نے یہ سماعت فرما لیا تھا کہ کاروباری شراکت کے اندر اور شیئرز کے اندر جو بنیادی طور پر فرق ہوتا ہے، ویسے تو شیئر بھی ظاہر ہے شراکت کو ہی کہتے ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ شیئرز باقاعدہ منظور شدہ کمپنی کے ہوتے ہیں اور شراکت عام چند افراد مل کر مشترکہ کوئی کاروبار کر لیں تو اسے کہتے ہیں۔ اور فقہی اعتبار سے، شرعی حکم کے اعتبار سے ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ شیئرز خریدتا یا بیچتا ہے تو جس کمپنی کے وہ شیئرز ہوتے ہیں اس کمپنی کا اپنا ایک مستقل وجود ہوتا ہے، جبکہ شراکت کے کاروبار میں اس کاروبار کا، شراکت کا اپنا مستقل وجود نہیں ہوتا، بلکہ شراکت کا کاروبار ہمیشہ اپنے شرکاء کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جو لوگ اس کاروبار کے اندر شریک ہیں ان کے وجود کے ساتھ وہ کاروبار متصل ہوتا ہے، اور ان کے علاوہ مستقل طور پر شراکت کا اپنا کوئی وجود خارج کے اندر نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس مشترکہ کاروبار میں کاروبار مقروض ہو گیا تو وہ کاروباری قرضے کاروبار بیچ کر بھی پورے کیے جائیں گے، اگر پورے نہ ہوئے تو ان شرکاء کی املاک کو بیچ کر بھی پورے کیے جائیں گے۔ اسی طرح اگر ان شرکاء میں سے اگر کوئی شریک مقروض ہو گیا تو اس کی باقی املاک کے ساتھ ساتھ قرضوں کی ادائیگی میں اس کے کاروبار کا حصہ بھی بیچ کر قرضہ ادا کیا جائے گا۔ یعنی اگر کاروبار پر قرضہ ہے تو یہ قرضہ کاروبار پر بھی اثر انداز ہوگا شراکت پر، اور یہ قرضہ اس کاروبار کرنے والے کی دیگر املاک پر بھی اثر انداز ہوگا۔ لیکن جب کوئی کمپنی کا کاروبار ہوتا ہے تو کمپنی کا چونکہ علیحدہ وجود ہوتا ہے اور اس کے اندر حصے دار کا وجود علیحدہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس حصے دار شیئر ہولڈر پر قرضہ ہوا تو اس کے قرضہ کی وجہ سے کمپنی پر کوئی اثر اندازی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کمپنی مقروض یا دیوالیہ ہو گئی تو اس کے دیوالیہ ہونے کی وجہ سے شیئر ہولڈر کی جو باقی املاک ہیں ان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ ایک فرق ہوتا ہے شراکت میں اور کمپنی کے کاروبار میں۔ اسی طرح دوسرا فرق یہ بھی ہوتا ہے کہ شراکت کے اندر تو
جب بھی کوئی بندہ چاہے شرکا میں سے اپنا حصہ نکال سکتا ہے۔ دو بندوں نے کاروبار شروع کیا، مشترکہ طور پر کاروبار چلتا رہا، اب نفع ہو یا نقصان ہو یا وہ سرمایہ اپنی حالت پر ہی چلتا رہے، بہر سے صورت ان دو افراد میں سے کوئی ایک بھی جب چاہے اپنا سرمایہ واپس نکال سکتا ہے۔ لیکن جب کسی کمپنی کے اندر شراکت کرتے ہیں، اس کے شیئر خریدے جاتے ہیں، تو اس میں جو شیئر ہولڈر ہوتا ہے وہ اپنا سرمایہ وہاں سے نکال نہیں سکتا، البتہ اسے یہ اختیار ہوتا ہے کہ جتنے شیئر اس نے خریدے ہیں، جتنا حصہ اس کی ملکیت میں ہے، اتنے شیئر کا وہ اپنی جگہ پر کوئی اور ایک یا متعدد بندے دے دے، وہ اپنے شیئر کسی اور کو بیچ دے، تو ظاہر ہے جس کو وہ شیئر بیچے گا اس کی جگہ پر دوسرا بندہ آ جائے گا، اس کا سرمایہ نکل جائے گا۔ تو براہ راست کمپنی سے یہ سرمایہ نہیں نکال سکتا، بلکہ کمپنی سے سرمایہ لینے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ کمپنی کو دوسرے سرمایہ کار فراہم کریں اور کمپنی کا سرمایہ اپنی جگہ پر بے عین ہی بحال رہے اور یہ اپنے شیئر فروخت کر سکتا ہے۔ تو شراکت میں جب چاہیں سرمایہ ہی واپس لے لے، پہلے کاروبار مثلا 1,00,000 کا ہے تو اس کا سرمایہ نکلنے کے بعد وہ 50,000 کا رہ جائے گا، لیکن شیئر ہولڈر اپنا سرمایہ واپس نہیں لے سکتا، بلکہ وہ اپنا سرمایہ کسی دوسرے کو بیچ سکتا ہے۔ شیئر فروخت تو کر سکتا ہے، شیئر اپنے نکال نہیں سکتا، تو اس کے شیئر بیچنے کے بعد بھی کمپنی کی جو مالیت اور ویلیو ہے اس کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو یہ شراکت اور کمپنی کے جو شیئر ہوتے ہیں ان کے اندر بنیادی طور پر فرق ہوتے ہیں۔ ہمارا چونکہ شیئرز کے حوالہ سے زیادہ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے، اس لیے شیئر کے حوالہ سے بنیادی طور پر اس کے تعارف کے متعلقہ چند گزارشات میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کر دی تھیں۔ اب اس کے جو شرعی احکام ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرنا مقصد ہے۔ تو اس شیئر کی خرید و فروخت میں جو شرعی احکام ہوتے ہیں انہیں علماء نے 2 اعتبارات سے بیان فرمایا ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ شیئر یہ جائز ہیں یا ناجائز، اس بارے میں جو بحث علماء نے فرمائی ہے وہ شیئر کے 2 پہلوؤں، 2 حیثیتوں کے متعلق علماء نے گفتگو فرمائی ہے۔ پہلی حیثیت تو یہ ہے کہ شیئر اپنی اصل کے اعتبار سے کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ جس کمپنی کا شیئر آپ خرید رہے ہیں اس کمپنی کا کاروبار کیا ہے۔ اگر اس کمپنی کا کاروبار اول تا آخر حلال ہے تو پھر اس کمپنی کا شیئر خریدنا بھی جائز اور حلال ہے، اور اگر کمپنی کا کاروبار بالکل ہی حرام ہے یا حلال اور حرام پر مشتمل ہے، دونوں میں مکس ہے، تو دونوں صورتوں کے اندر اس کا شیئر خریدنا یہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کمپنی جو کاروبار کرتی ہے وہ کاروبار تو اپنا بالکل جائز کرتی ہے، لیکن اس کے پاس جو نقدی ہوتی ہے، جو بچتیں ہوتی ہیں، جو سیونگ ہوتی ہے کمپنی کی، وہ کمپنی اپنی اس بچت کو کسی سودی اسکیم میں لگا دیتی ہے، یا سود پر قرضہ دے دیتی ہے، یا وہ سودی انویسٹمنٹ میں لگا دیتی ہے۔ یعنی اپنا بیسک کاروبار اس کا بالکل حلال ہوتا ہے، لیکن اس کاروبار سے جو بچت ہوتی ہے اس بچت کو کسی ناجائز کام پر لگا دیتی ہے۔ تو اگرچہ یہ کاروبار جائز کر رہی ہے، لیکن اس بچت سے جو اس نے سودی معاملہ کیا وہ بھی تو ظاہر ہے کمپنی کی ہی بچت کے اندر حصہ آئے گا، تو اب یہ کمپنی کا کام ناجائز ہو جائے گا۔ تو جب کمپنی کا کام اور کمپنی کی مالیت اور اس کی آمدن جائز اور ناجائز دونوں صورتوں میں ہو تو اس کے شیئر خریدنا بھی جائز نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے شیئر کی خریداری کے حوالہ سے اصل کے اعتبار سے حکم کہ اگر اصل معاملہ، اصل کاروبار، سرمایہ کاری حلال طریقے سے ہو تو سرمایہ وہاں لگانا حلال ہے، اور اگر کمپنی اپنا مکمل کام حلال طریقے سے نہ کرے تو پھر وہاں سرمایہ لگانا
اور اس کمپنی کے شیئر خریدنا یہ جائز اور حلال نہیں ہے۔ یہ ہے ایک اعتبار سے شیئر کے حوالہ سے حلال اور حرام کا حکم۔ دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ شیئر خریدنے کا طریقہ آپ کا کیا ہے۔ کمپنی تو کام حلال کر رہی ہے، کمپنی کے کام میں حرام کوئی عنصر داخل نہیں۔ مثلا کمپنی ہوٹل کا کام کرتی ہے، یا کمپنی کوئی کارخانہ لگا رہی ہے، یا کمپنی ٹرانسپورٹ مہیا کر رہی ہے، یا کسی ایئر لائن کے اندر وہ سرمایہ کاری کر رہی ہے، یعنی کمپنی کا کاروبار جائز ہے، اصل معاملہ کے اندر خرابی نہیں ہے۔ اب دوسرا جو پہلو دیکھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے خرید و فروخت کے معاملہ میں جواز اور عدم جواز کو دیکھا جائے گا کہ آپ کس طریقے سے خرید رہے ہیں، آپ کے خریدنے اور بیچنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو شیئرز کی خرید و فروخت کے لحاظ سے جو شریعت کے احکام ہوتے ہیں، ان احکام کے حوالہ سے بنیادی طور پر یہ بات ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ جب کسی کمپنی کے شیئر خریدے جاتے ہیں تو وہ دو طرح یا دو مرحلوں کے اندر وہ کمپنی ہوتی ہے جب شیئر خریدے جاتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ کمپنی ابھی بالکل اپنی ابتدا میں ہے اور آپ اس کے ابتدائی شیئر خرید رہے ہیں۔ جب ابتدائی شیئر خرید رہے ہوں تو اس وقت شیئر خریدنا جائز ہوتا ہے، بشرطے کہ شیئر کی جو فیس ویلیو ہے، جو اس کی قیمت اسمیہ ہے، جو اس شیئر پر لکھی ہوئی قیمت ہے، اس لکھی ہوئی قیمت پر، اس سرٹیفکیٹ پر لکھی ہوئی قیمت پر شیئر خریدا جا رہا ہو یا بیچا جا رہا ہو۔ اس سے کم قیمت پر خریدنا بھی ناجائز ہوتا ہے، اور اس سے زائد قیمت پر خریدنا بھی یا بیچنا بھی ناجائز ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ابھی کمپنی نے بالکل کام شروع کرنا ہے، ابھی تو ظاہر ہے سرمایہ کاری کر کے وہاں حصے داری پیدا کر رہے ہیں، اور سرمایہ کاری کمپنی کہہ رہی ہے سرٹیفکیٹ پر لکھ کر کہ آپ 10 روپے کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں، تو 10 روپے کی سرمایہ کاری میں 10 روپے کا شیئر ہی خریدا یا بیچا جا سکتا ہے۔ اس کو نہ 12 کا بیچا جا سکتا ہے، نہ اس کو 8 کا خریدا یا بیچا جا سکتا ہے۔ یہ بنیادی اصول ہے شریعت مطہرہ کا کہ جتنی آپ نے سرمایہ کاری کرنی ہے، ابتدائی شیئر میں اس کی جو فیس ویلیو ہے اسی کے مطابق وہ شیئر خریدا یا بیچا جا سکتا ہے، اس سے کم یا زیادہ قیمت پر نہیں خریدا یا بیچا جا سکتا۔ ہمارے ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو زیادہ بااعتماد ادارے ہوتے ہیں، جن پر لوگوں کا ٹرسٹ ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، اور لوگ ان اداروں کے اندر سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، وہ ادارے جب اپنی کوئی کمپنی یا اپنا کوئی منصوبہ لانچ کرتے ہیں تو اس کی جو گڈ ول ہوتی ہے یا اس کی نیک نامی ہوتی ہے، اس کی بنا پر اس کے شیئر ہاتھوں ہاتھ بک جاتے ہیں۔ ابھی صرف بات منصوبے کی حد تک ہوتی ہے، ابھی صرف انہوں نے مارکیٹ میں وہ متعارف کروائے ہوتے ہیں، باقاعدہ کمپنی نے کام شروع نہیں کیا ہوتا، صرف متعارف کرواتے ہیں کہ یہ شیئر بازار کے اندر فروخت کے لیے دستیاب ہیں، تو وہ شیئر ہاتھوں ہاتھ بکتے ہیں، اور ان کی خرید و فروخت اتنے عروج پر ہو جاتی ہے کہ وہ شیئر کمپنی نے تو جاری کیا ہے مثلا 10 روپے کا، لیکن وہ 10 روپے کا شیئر بعض اوقات مارکیٹ میں 150 کا بکتا ہے یا 150 کا خریدا جاتا ہے، یعنی اتنا ہاتھوں ہاتھ بکتا ہے۔ 10 کا کسی نے 20 کا خرید لیا، اس کو آگے کسی نے 25 کا خرید لیا، اگلے نے 30 کا خرید لیا، تو یہ کئی ہاتھوں میں بکتا بکتا ابھی کمپنی نے کام شروع نہیں کیا، تو ابتدائی شیئر جو 10 کا 10 کے بدلے میں ہی ہو سکتا ہے، اس کو کئی ہاتھوں نے 10 کے 15، 15 کے 20، 20 کے 25، پھر اس سے 30، خریدتے خریدتے وہ 150-200 تک جا پہنچتا ہے۔ یہ جتنے لوگوں نے اس کو زائد قیمت پر خریدا ہے، ان سب نے سود والا معاملہ کیا ہے، اس واسطے کہ کمپنی آپ کو جو حصے داری دے رہی ہے، آپ کا جو حصہ کمپنی شامل کر رہی ہے، وہ 10 کا ہی کر رہی ہے۔ اگر 10 کا شیئر اس کی فیس ویلیو ہے تو 10 روپے کے بدلے میں 10 روپے کی حصے داری آپ کو مل گئی۔ اب یہ جو زائد رقم آپ دے رہے ہیں، یہ زائد رقم سود کے طور پر دے رہے ہیں، اور اگر وہ کم قیمت پر خریدیں تو پھر آپ کو جو شیئر کی زائد رقم مل رہی ہے، یعنی 10 کا شیئر آپ 8 کا خرید رہے ہیں، تو 8 کے بدلے میں تو 8 ہو گئے، اب جو 2 روپے آپ کو زائد مل رہے ہیں شیئر کے، یہ آپ کو سود مل رہا ہے۔ تو یہ
ابتدائی شیئر کو کمی بیشی کے ساتھ خرید و فروخت کرنا، یہ دونوں صورتوں کے اندر سود ہوتا ہے، یا سود لینے میں بندہ شامل ہو جاتا ہے یا سود دینے میں بندہ شامل ہو جاتا ہے، تو اس سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ اور شیئر کے خریدنے کا دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ کمپنی اپنا کام شروع کر چکی ہو، اور کام شروع کرنے میں ظاہر ہے جب کمپنی اپنا کام شروع کرتی ہے تو جتنا سرمایہ اس کے پاس اکٹھا ہوتا ہے، اس سرمایہ کو وہ مختلف مدات کے اندر انویسٹ کرتی ہے۔ بعض سرمایہ کا حصہ وہ نقدی کی صورت میں رکھتی ہے، اور بعض سرمایہ کا حصہ وہ جامد اثاثوں کی صورت میں رکھتی ہے۔ جو سرمایہ کا حصہ نقدی کی صورت میں ہے، اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں نقدی کے۔ اس کا ایک مطلب پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ کیش کی صورت میں اس کے پاس موجود ہے۔ دوسری اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس نے کسی کو مال اپنا ادھار بیچا ہے، وہ رقم اس نے ابھی وصول کرنی ہے، تو یہ جلدی وصول ہونے والی رقم بھی نقدی ہی کی صورت ہوتی ہے۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور وہ قرضہ ابھی ملنے ہی والا ہے، یہ بھی نقد ہی کی ایک صورت ہوتی ہے۔ چوتھی اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس نے کہیں سرمایہ کاری کی ہوئی ہے اور منافع ابھی جلد ملنے ہی والا ہے، یہ بھی نقدی کی ہی ایک صورت ہوتی ہے۔ تو کمپنی جب کام شروع کر دے تو اس کا اثاثہ ان چار مدات کے اندر نقد اثاثہ گنا جاتا ہے، یا کیش موجود ہو، یا کسی سے قرض لینا ہو، یا کسی کو ادھار مال فروخت کیا ہو اور رقم اس کے ذمے واجب الادا ہو اور ابھی اس نے لینی ہو، یا سرمایہ کاری کی ہو، تو یہ مدات نقد اثاثہ جات گنی جاتی ہیں۔ یہ انویسٹمنٹ کی ایک صورت ہوتی ہے کمپنی کی۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا سرمایہ جامد اثاثوں کے اندر لگاتی ہے، مثلا اس نے مشینری خرید لی، اپنی بلڈنگ بنا لی، وغیرہ وغیرہ اس نے اپنے جامد اثاثوں کے اندر لگا لی۔ ایک تیسری بھی مد ہوتی ہے جو حساب کتاب کے اندر نہیں آتی، اور وہ تیسری مد یہ ہوتی ہے کہ کمپنی اپنی تشہیر پر، اپنی شہرت پر، اشتہارات پر جو رقم خرچ کرتی ہے، اپنا نام بنانے کے لیے جو رقم خرچ کرتی ہے، اپنی گڈ ول کے لیے، اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے جو رقم خرچ کرتی ہے، یہ بھی ایک اس کی انویسٹمنٹ کی مد ہوتی ہے، لیکن یہ حساب و کتاب کے اندر آتی نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب کمپنی اپنا کاروبار شروع کر دے تو اب اس کمپنی کے جو اثاثہ جاتے ہیں وہ سارے کے سارے نقدی کی صورت میں نہیں ہوتے، بلکہ بعض نقدی کی صورت میں ہوتے ہیں اور بعض اثاثے جامد ہوتے ہیں۔ اب اس کا جو شیئر آپ خریدنا چاہیں یا اس کا شیئر اب بیچنا چاہیں تو اب کام شروع کرنے کے بعد ظاہر ہے جب کام شروع ہو جاتا ہے تو اس کے اندر نفع بھی ہو جاتا ہے، نقصان بھی ہو جاتا ہے، اور کام شروع ہونے کے بعد جب آپ کا وہ اثاثہ، آپ کا شیئر نقدی حصے کی بھی نمائندگی کرتا ہے اور جامد حصے کے اندر بھی ملکیت کی نمائندگی کرتا ہے، تو اس کے اندر اگر نفع ہو اور شیئر کی قیمت بڑھ جائے پھر تو آپ جتنے کا چاہیں اتنے کا آپ بیچ سکتے ہیں۔ آپ نے خریدا تھا شیئر 10 روپے کا، اب اس کی ویلیو بڑھ گئی 50 روپے کا ہو گیا، تو آپ اس کو 50 کا بیچ سکتے ہیں۔ 30 کا ہو گیا 30 کا بیچ سکتے ہیں، یعنی اس کی قیمت بڑھ گئی تو جتنے کا چاہے آپ بیچ سکتے ہیں، اور یہ تو ہے نفع کی صورت میں۔ اور اگر کمپنی خسارے میں چلی گئی، شیئر کی ویلیو کم ہو گئی، تو اب کم ہو گئی تو کم ہونے کی صورت میں آپ کتنے کا بیچ سکتے ہیں، یہ مسئلہ توجہ طلب ہے۔ اس میں دھیان اس بات پر رکھنا ہے کہ آپ نے کمپنی کی بیلنس شیٹ دیکھنی ہے اور اس میں آپ نے یہ اندازہ کرنا ہے کہ آپ کا جو شیئر ہے اس کا کتنے فیصد حصہ کمپنی کے نقد اثاثوں کی نمائندگی کر رہا ہے اور کتنے فیصد حصہ اس کمپنی کے جامد اثاثوں کی نمائندگی کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر 10 روپے کا آپ نے شیئر خریدا، اس میں سے 7 روپے کمپنی کے نقد حصوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور 3 روپے کمپنی کے جامد حصوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اب اگر یہ شیئر کی ویلیو کم ہونے کی صورت میں آپ بیچنا چاہیں گے تو کم از کم کتنے کا بیچ سکیں گے؟ ظاہر ہے 7 روپے کے بدلے میں تو 7 کمپنی کے اندر نقد آپ کے موجود ہیں، اور 3 روپے
جامد اثاثوں کی صورت میں موجود ہیں۔ اب اگر آپ اس کو 7 کا بیچیں تو نقد 7 کے بدلے میں تو 7 آ گئے، جو جامد آپ کے اثاثے ہیں ان کے بدلے میں کیا آیا؟ اس کا مطلب ہے 7 کا اگر آپ بیچیں گے تو یہ خرید و فروخت ناجائز ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر 7 سے کم میں بیچیں گے تو پھر بھی سود کی صورت یہ بن جائے گی کہ نقد کمپنی کے اندر آپ کے ساتھ موجود ہیں، جبکہ اس کے علاوہ جامد بھی موجود ہیں، اور آپ اس نقدی سے بھی کم قیمت میں آپ 6 یا 5 روپے کے اندر اس کو بیچ رہے ہیں، تو یہ خرید و فروخت بھی سود کی صورت بن جائے گی۔ تو یہ دونوں صورتیں کہ جتنی نقدی ہے صرف اس کے برابر بیچیں، باقی جامد کے بدلے میں کچھ بھی نہ آئے، یہ بھی ناجائز ہوتا ہے، اور اگر نقد سے کم پر بیچیں تو بھی ناجائز ہوتا ہے۔ آپ شیئر کو کم قیمت پر بیچ سکتے ہیں، لیکن اتنی قیمت ضرور ہونی چاہیے کہ نقدی کا تناسب نکالنے کے بعد جو آپ کے جامد اثاثے موجود ہیں ان کے مقابلہ میں بھی کچھ نہ کچھ رقم آنی چاہیے۔ مثلا آپ 7.5 کا بیچ دیں، 8 کا بیچ دیں، 9 کا بیچ دیں، خریدا بے شک 10 کا تھا لیکن اب اس کی ویلیو کم ہو گئی ہے تو 8 کا بیچ دیں۔ 7 نقد کے بدلے میں نقد آ گئے اور 1 روپیہ جو ہے وہ آپ کے جامد اثاثوں کے بدلے میں آ گیا، تو اب یہ خرید و فروخت جائز ہو جاتی ہے۔ یہ تفصیل اس صورت میں ہے کہ جب کمپنی اپنا کاروبار شروع کر چکی ہو تو اب اس کے شیئرز کو کمی بیشی کے ساتھ خریدنا اور بیچنا جائز ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل میں نے عرض کی۔ اور جب کمپنی نے ابھی کاروبار اپنا شروع کیا نہیں، بالکل ابتدائی طور پر اس کے سرٹیفکیٹ ہیں، تو پھر اس کو کمی بیشی کے ساتھ خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہوتا۔ پھر برابر سرابر جتنی اس کی فیس ویلیو ہے اس کے مطابق ہی اس کو خریدنا اور بیچنا جائز ہوتا ہے۔ اس لیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ 1 دینار کو 2 دیناروں کے بدلے میں نہ بیچو، اسی طرح 1 درم کو 2 درموں کے بدلے میں نہ بیچو۔ یہ اس انداز سے اگر بیچا گیا تو سود ہوتا ہے۔ دوسرا جو خرید و فروخت کے حوالے سے جواز اور عدم جواز کا معاملہ ہے وہ اس انداز سے دیکھنے کا ہے کہ آپ مارکیٹ کے اندر دیکھیں کہ شیئرز کی جو خرید و فروخت ہوتی ہے، اس خرید و فروخت کے طریقے ہیں کیا کیا۔ بعض اوقات تو خرید و فروخت ایسی ہوتی ہے کہ جو بالکل سادہ سی خرید و فروخت ہوتی ہے کہ آپ نے قیمت دے دی اور شیئر خرید لیا۔ وہ اگر ابتدائی شیئر ہے تو برابر فیس ویلیو کے لحاظ سے خرید لیا، اور اگر وہ دورانی شیئر ہے تو کمی بیشی کے ساتھ بھی مشروط طور پر اس کو خرید سکتے ہیں۔ تو یعنی جتنے کا آپ نے خریدنا تھا خرید لیا اور قیمت اس کی ادا کر دی۔ یہ خرید و فروخت جس کو اسپاٹ سیل کہا جاتا ہے یہ جائز ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوتی اور اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہوتی۔ البتہ اس میں تھوڑی سی تفصیل جاننا یہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ خرید و فروخت جائز تب ہوتی ہے کہ جب آپ اس چیز کو بیچیں جس کو بیچنے کا آپ کو اختیار ہو، جس کے آپ مالک ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ابھی چیز کے مالک بنے ہی نہیں اور مالک بنے بغیر ہی آپ نے اسے بیچ دی۔ مالک آپ بن جائیں، بے شک وہ چیز وہ شیئر آپ کے نام پر رجسٹر ہوا یا نہیں ہوا، بہر صورت آپ اس کو بیچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر شیئر کمپنی نے جب جاری کیے تھے تو کسی ایک بندے زید کے نام پر رجسٹرڈ ہو گئے، آپ نے زید سے وہ شیئر خرید لیے، تو ظاہر ہے یہ شیئر آپ کے نام پر رجسٹرڈ ہونے کے لیے دوبارہ کمپنی سے رابطہ کرنا پڑے گا، وہ کچھ دن لگا کر آپ کے نام پر رجسٹرڈ کرے گی، اور پھر اگر آپ بیچتے ہیں تو اس کے اندر تو ظاہر ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن اگر آپ نے زید سے وہ شیئر خریدے اور اپنے نام پر رجسٹرڈ کرائے بغیر وہ شیئر آگے کسی کو فروخت کر دیے، تو اس خرید و فروخت کے اندر جواز ہوتا ہے اور خرابی نہیں ہوتی، بشرطے کہ وہ جو شیئر آپ نے خرید لیے ہیں وہ آپ کے قبضے میں آ چکے ہوں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح ہمارے ہاں عام طور پر یہ مروج ہوتا ہے کہ گاڑیاں جب خریدی اور بیچی جاتی ہیں تو وہ گاڑی جس کے نام پر پہلے سے رجسٹرڈ ہوتی ہے، گاڑی فروخت کرتے وقت
وہ بندہ ٹرانسفر لیٹر یا وہ گاڑی اور گاڑی کے کاغذات اور اس کی کاپی، رجسٹریشن کاپی دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے جس کے نام پر یہ پہلے رجسٹرڈ ہے اس کے نام سے دوسرے کے نام پر منتقل ہونے میں چند دن لگیں گے، لیکن آج یہ سودا اگر ہو گیا، گاڑی خریدار کے حوالے کر دی، کاپی اس کو دے دی، چابی اس کو دے دی، تو اب ظاہر ہے یہ اس کے قبضے میں چلی گئی۔ اب اگر گاڑی کا نقصان ہوتا ہے تو وہ خریدار کا نقصان ہوتا ہے۔ بے شک کمپنی کے کاغذات کے اندر مالک ابھی سابقہ مالک ہے، لیکن موجودہ صورتحال کے اندر جو موجودہ خریدار ہے یہ اس کا مالک بن چکا ہے، یہ اس کے رزق پر اس کے زمان میں آ چکی ہے، اس لیے اب یہ اس پر قبضہ کرنے کے بعد آگے اگر بیچ دیتا ہے تو یہ بیچنا اس کا جائز ہے۔ بے شک یہ گاڑی رجسٹرڈ ابھی سابقہ بندے کے نام پر ہی ہے۔ یہی بالکل صورتحال شیئرز کی بھی ہوتی ہے کہ شیئر اگر آپ کے اپنے نام پر رجسٹرڈ ہوں پھر تو مسئلہ ہی نہیں، لیکن اگر رجسٹرڈ کسی سابقہ بندے کے نام پر ہوں اور آپ کو وہ حوالے کر دے، آپ اس کے مالک بن چکے ہیں اور ابھی آپ کے وہ نام پر نہ لگے ہوں تو بھی اس کی بیع جائز ہے، لیکن احتیاط بہر صورت احتیاط ہوتی ہے اور بہتر ہوتی ہے، اور احتیاط یہی ہے کہ جب وہ شیئر آپ کے نام پر رجسٹرڈ ہو جائیں پھر آپ ان کا سودا کریں تاکہ اس میں کسی قسم کا بھی کوئی بھی الجھن باقی نہ رہ جائے۔ تو یہ ایک صورت ہوتی ہے کہ جو سادہ شیئر کی خرید و فروخت کی صورت ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ شیئر خریدنا چاہتا ہے تو شیئر کی قیمت مثلاً 1,00,000 روپے کہ وہ شیئر خریدنا چاہتا ہے اور ایجنٹ سے کہتا ہے کہ میں 1,00,000 روپیہ نہیں دے سکتا، 10,000 میں دے دیتا ہوں، باقی 90,000 میں 1 مہینے بعد دے دوں گا اور آپ یہ شیئر مجھے لے دیں۔ اب جو کمیشن ایجنٹ ہوتا ہے وہ 90,000 روپے اپنی طرف سے شامل کر کے 1,00,000 روپے پورے کمپنی کو دے کر شیئر اس کو لے کر دے دیتا ہے۔ اب وہ جو اپنی طرف سے 90,000 روپیہ لگاتا ہے یہ اس کا لگانا اس طور پر ہوتا ہے کہ اگر بر وقت قیمت نہ ملی تو اتنے پیسے میں اضافی طور پر آپ سے لوں گا، یہ صورت بھی سود ہوتی ہے۔ اس صورت کے اندر شیئر کو خریدنا جائز نہیں ہوتا، اور بعض اوقات شیئر کی خرید و فروخت اس صورت کے اندر بھی ہوتی ہے کہ کسی بندے کے پاس اپنے شیئر ابھی موجود ہی نہیں ہوتے، مارکیٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں لیکن وہ بندہ ابھی مالک نہیں بنتا، اس کے پاس کوئی گاہک آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے فلاں کمپنی کے شیئر چاہیے، اس کو یہ توقع ہے کہ میں اس کے ساتھ سودا کر لیتا ہوں اور سودا کرنے کے بعد اس سے پیسے لینے کے بعد وہ کمپنی کے شیئر تو میری دسترس میں ہیں، وہ خرید کر میں اسے بیچ دوں گا۔ تو اب وہ سودا کر رہا ہے، حالانکہ جس چیز کا وہ سودا کر رہا ہے اس کا بھی وہ مالک بنا نہیں، توقع ہے کہ میں خرید کر اسے دے دوں گا۔ یہ جو شیئر اس طرح خریدے اور بیچے جاتے ہیں، اس طرح خریدنا اور بیچنا بھی جائز نہیں ہوتا۔ اس کو فارورڈ سیل کہہ لیں یا فیوچر سیل کہہ لیں، باہر صورت اس طرح کی مستقبل کے حوالہ سے شیئر کی خرید و فروخت یا کسی بھی چیز کی خرید و فروخت مستقبل کے حوالہ سے جائز نہیں ہوتی۔ اسی طرح بعض اوقات لوگ اس طرح بھی شیئروں کا لین دین کرتے ہیں کہ آج وہ سودا کر لیتے ہیں کہ مہینے بعد آپ کو میں یہ شیئر 12 روپے کا دوں گا، آج اس کی قیمت 10 روپے ہے، مہینے بعد 12 روپے کا آپ کو شیئر دے دوں گا۔ اب جب مہینے بعد کا وقت آتا ہے تو اس وقت اس کی قیمت بڑھ بھی سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، تو آج اس کی قیمت مہینے بعد 12 روپے طے کی، مہینے بعد بالفرض اس کی قیمت 14 روپے ہو گئی، تو وہ شیئر کا لین دین ان کا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ جو 2 روپے قیمت بڑی ہے وہ 2 روپے اس کو دے کر اپنا معاملہ برابر کر لیتے ہیں، شیئر کا لین دین نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کی قیمت کم ہو گئی، مہینے بعد اس کی قیمت 10 روپے رہ گئی، تو یہ بیچنے والا اس کو 2 روپے دے کر اپنا معاملہ برابر کر لیتا ہے، لین دین کا ان کا مقصد ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ایک سٹہ بازی ہوتی ہے اور مصنوعی سودے بازی ہوتی ہے شیئرز کے لین دین کے اندر، یہ بھی جائز نہیں ہوتی۔ اسی طرح شیئر کے معاملہ میں ایک مارکیٹ کے اندر سودے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے جس کو بدلے کا سودا کہتے ہیں، اور بدلے کے سودے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے کے پاس شیئر موجود ہیں، وہ شیئر اپنے بیچنا نہیں چاہتا لیکن رقم کی اس کو ضرورت ہے، وہ کسی بندے کے پاس جا کر کہتا ہے کہ میرے پاس یہ 1,00,000 روپے کے شیئر ہیں، میں آپ کو یہ دے رہا ہوں، آپ مجھے 1,00,000 روپے دے دیں،
مہینے بعد میں 50,000 روپے نفع دے کر آپ سے یہ شیئر خرید لوں گا، آپ اس شیئر کو مہینے تک کسی اور کو نہیں بیچ سکتے، آپ مہینے تک میرے پابند ہیں، مہینے تک اتنا نفع آپ کو دے کر میں یہ خرید لوں گا۔ تو یہ جو بدلے کا سودا ہوتا ہے کہ میں یہ جو آپ میرا مہینہ نکلوائیں گے اس کے بدلے میں اتنی رقم آپ کو دوں گا، یہ جو شیئر کی خرید و فروخت کا طریقہ ہوتا ہے یہ بھی ناجائز اور حرام ہوتا ہے۔ یہ چند ایک مسائل آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔